اتنی موٹی کتاب اس نے یزید کی برات پر لکھ دی ہے، میں کہتا کاش کہ وہ صرف 10-20 صفحے رسول اللہ کے فرمان کے لکھ دیتا، وہ رسول اللہ کے آنسو جو شہادت حسین پر ہے وہی لکھ دیتا۔ ایک سوال انڈیا سے آیا ہے کہ کفایت اللہ ثناب علی صاحب نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک صحیح سند سے روایت لے آئیں جس میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے یزید کے خلاف کوئی ایک بات بھی کی ہو۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز اور مکڑی کے جالے کی طرح کمزور بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے کئی مخالفین ہیں جن کو صحابہ نے قتل کیا، ان کے خلاف جنگیں کی، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد انہی کے اصولوں پر موجود نہیں ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ مخلص ہیں، مومن ہیں اور وہ عدو نہیں ہیں؟ یہ کوئی اصول و ضابطہ نہیں، بلکہ میں ثناب علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن شہادت بتائیں، اور اس وقت حاکم کون تھا یہ بتائیں، اور پوری دنیا میں سے مخطوطوں کے ذخیرے کھول کر بھی ایک روایت نکال دیں کہ نبی علیہ السلام کا مظلوم بیٹا شہید کیا گیا ہو اور حاکم وقت اس سے بری ذمہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حاکم پر رعیہ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں احادیث سنائیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ان کے قتل مظلومانہ شہادت پر کسی کو گرفتار کیا گیا ہو، معزول کیا گیا ہو، یا کسی کو کوئی سزا دی گئی ہو۔ تو انصاف و عدل والی بات کرنی چاہیے۔ انصاف و عدل والی وہ بات کیا ہے جو ہمارے اسلاف یزید بن معاویہ کے بارے میں موقف رکھتے ہیں، وہی کہیں، کوئی نئی بات نہ کہیں۔ مثال ابھی 15ویں صدی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، پوری امت میں اس کی کوئی تائید کرنے والا نہیں۔ اور رہی بات تکفیر کی یا کسی کو لعنتی اور نامزد جہنمی کہنے کی، تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مفتی عبدالرحمان عابد صاحب نے رات کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا جس میں امیر المومنین یزید رحمہ اللہ اور ان کی انہی الفاظ کے ساتھ پورے بیان میں ان کی تائید بھی، اور ساتھ یار ہم کافر نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیں نا حافظ ابن حجر، امام ذہبی اور ان جیسے جتنے بھی ائمہ ہیں، انہوں نے یہ الفاظ ترحیم کے رحمہ اللہ کے ان کے لیے لکھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ہمیشہ دو پہلو ذکر کرتا ہوں، لوگ جو ہیں اس کو کاٹ کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ یزید کی تکفیر کرتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر تھا تو زین العابدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اب کوئی اس کا مطلب یہ لے لے کہ وہ واقع حرہ سے یا مکہ پر سنگ باری سے یا اہل بیت کی شہادت سے بری ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ذمہ دار ہے بحیثیت حاکم، اس نے کس کو معزول کیا، کس کو گرفتار کیا، کس کو سزا دی۔ آپ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی عجیب ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے۔ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، گالیاں عمران کو دیتے ہیں، بے امنی ہوتی ہے، گالیاں عمران کو دیتا ہے۔ عمران آ کر کہتا ہے کہ یہ چیز مہنگی بیچو، عمران کہتا ہے اس کو قتل کر دو، ہمارا حاکم تو نہیں کہتا، لیکن اس کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ شرعاً، قانوناً، آئین کے لحاظ سے حاکم وقت ذمہ دار ہے، ہر قتل کا، ہر مہنگائی کا، ہر بے امنی کا۔ یہ دلائل ہے شریعت کے، جو شریعت کو نہیں مانتے کافر ہیں، جنہوں نے انسانوں کے قانون بنائے ہیں، ان کے اندر بھی حاکم وقت ذمہ دار ہوتا ہے، بے امنی کا، ناانصافی کا، مہنگائی کا۔ تو نبی علیہ السلام کی اولاد کو بے دردی سے قتل کیا جائے اور ہم کہیں جی جنتی ہے جی، بڑا اچھا ہے جی، اور کئی اتنے منہ پھٹ ہیں وہ حضرت حسین کو باغی اور ظالم اور اقتدار کا حریص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر اپنی لعنت کرے۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ سب واقعہ حرہ بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی یزید کی، اور یزیدی افواج نے ان پر لشکر کشی کی۔ اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے گا اللہ پانی میں نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کا کسی نے مصداق دیکھنا ہے تو یزید کو دیکھ لے،
جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے پگھلا دیا جیسے پانی کے اندر نمک کو۔ تو آج کے علماء کرام تو اس کو جنت میں داخل کر آپ دیکھیں نا، یزیدی کچھ گروہ ہیں، کئی لوگ وہ یزید کے حامی اس لیے ہیں کہ ان کے ابا محترم یزیدی تھے، انہوں نے بچوں کے نام یزید رکھوائے یزید کی محبت میں، اولیاء یا صحابہ کی محبت میں نہیں، کیونکہ بعض صحابہ کے نام بھی یزید ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یزید کی محبت، حاکم وقت جو یزید تھا اس کی محبت میں، یعنی جانبداری، طرفداری۔ اور کئی لوگ پھر کتابیں لکھتے ہیں اور لکھتے لکھتے نعوذ باللہ حضرت حسین کی بڑی بے باکی سے گستاخیاں دلیری سے کرتے ہیں۔ شیعہ برے ہیں، وہ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ نہیں، برے ہیں، اور ظالموں تم بھی برے ہو، تم حسین کے ساتھ نہیں، ہم ہر صحابی کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اتنی اتنی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور لوگ کتاب سے متاثر ہیں۔ میں کہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی نے 84 کتابیں لکھی ہیں، پھر اس کو مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، 23 جلدوں میں اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کتابیں لکھ کر یتیم ہے علم میں، کسی نے اس کی تائید نہیں کی، اسی طرح کفایت اللہ سنابلی جو ہے وہ بھی یتیم ہے، سلف صالحین صحابہ تابعین میں سے کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی کتاب کے اندر سارا مواد ہی محمود عباسی، فیض عالم صدیقی اور اس طرح کے جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کی کتابوں سے اس نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہمیں امت کو محفوظ رکھے۔ یار ہم کہتے ہیں یزید کو چھوڑو، میں کہتا ہوں آؤ ایک بات پر اتحاد کر لیتے ہیں، حسین کے فضائل سناؤ، اسی پر جتنے بھی لوگ یزیدی ہیں ہم کہتے ہیں بھائی تم ہمیں برے کہتے ہو اس وجہ سے کہ ہم یزید کو اسلاف کی عینک سے دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم اور فاسق تھا اور وہ قتل حسین کا ذمہ دار تھا، ہم اسلاف کی عینک سے دیکھتے ہیں نا، چلو آؤ اتحاد کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی بریلویوں سے اتحاد ہے، دیوبندیوں سے اتحاد ہے، اتحاد کے نکات ہوتے ہیں، نقطے ہیں جن پر اتحاد ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ حضرت حسین کے فضائل پر اتحاد کر لیتے ہیں۔ مثال میں حضرت حسین کے فضائل پر سوشل میڈیا پر بیانات بھی اور احادیث چڑھاتا ہوں، ان کے ہاتھ کٹ جائیں ان میں سے کوئی لائک نہیں کرتا، کوئی شیئر نہیں کرتا۔ اور پھر ایک آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک چیز ہے، اس کو نوٹ کریں کہ جتنے بھی لوگ اس کے بارے میں غلوف کرنے والے اس کے حامی ہیں، ان کی زبانوں سے کبھی حضرت حسین کی شہادت بیان ہوئی ہو، ان کے فضائل بیان ہوئے ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی ہو، جب محرم آتا ہے محرم کی ابتدا میں گالی، اور پھر یہاں تک کئی غالی لوگ کہتے ہیں کہ حسین اور حسن کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، بناوٹی باتیں ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ یزید نے ان کا کام تمام کر کے امت پہ عظیم احسان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ساری چیزوں کو چھوڑو، آؤ حضرت حسین کے فضائل پر، مناقب پر، ان کی شہادت پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ کئی خناس کہتے ہیں کہ اگر 3 شرطیں نہ پیش کرتے تو ان کی موت کفر اور حرام کی موت ہوتی۔ اللہ کی قسم ہے میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ ہاں حافظ ابن حبان نے کتاب، اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر نقل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، عبرت والی موت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے بڑے بڑے ضعیف متروک راویوں کے بارے میں القاب اوصاف استعمال کیے ہیں، رحمہ اللہ کا ہے توفیہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے بندے جو معتدل ہیں، امام ذہبی جیسے، انہوں نے اس کے لیے لفظ وفات بھی استعمال نہیں کیا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا مردار اور ڈھیر ہو جانا، انہوں نے لکھا ہلاک، کہ فلاں وقت میں یہ ڈھیر ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی کوئی نئی بات نہ کہو۔ کئی بندے وہ کیا کہتے ہیں، کسی صحیح حدیث سے یزید کا قتل کا حکم دینا تو ثابت نہیں ہوتا، اور یہ ایسے ان کے مغز دماغ مارے گئے ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں کیا حاکم ذمہ دار نہیں رعایا کا، اس پر صحیح احادیث نہیں ہے؟ بتائیں نا کس کو گرفتار کیا ہے، کس کو معذول کیا ہے، کس کو سزا دی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں لعنت کہی ہے اس نے۔ عبید اللہ جو ابن زیاد ہے،
ابن زیاد جو ہے وہ گورنر تھا. بس لعنت کہنے سے وہ کہتے ہیں وہ بری ہو گیا. ہاں، اس نے بری ہو لعنت کہہ دی ہے. اب آپ دیکھیں لال مسجد کا واقعہ ہوا, لوگ کس کو ذمہ دار کہتے ہیں؟ مشرف نے خود آ کر گن چلائی تھی. آپ دیکھیں بے امنی ہوتی ہے, کس کو لوگ ذمہ دار کہتے ہیں؟ قتل و غارت ہوتی ہے, کس کو ذمہ دار کہتے ہیں؟ میں تو آصف اللہ شہر کے کے سوال بارے کا بھی اس میں جواب ہے اسلامی صاحب میں کہ انہوں نے احتجاج تو نہیں کیا. یہ میں سوشل میڈیا پر فضائل حسین پر کفایت اسلام علی صاحب کی تقریر ڈھونڈ رہا ہوں, ابھی تک نہیں ملی. اتنی موٹی کتاب اس نے یزید کی برات پر لکھ دی ہے. میں کہتا کاش کہ وہ صرف 10-20 صفحے رسول اللہ کے فرمان کے لکھ دیتا, صحابہ کے فرمان کے لکھ دیتا, وہ رسول اللہ کے آنسو جو شہادت حسین پر ہے وہی لکھ دیتا. سارے اتارنے کے بعد ابن زیاد نے ایسے سوٹی دی ہے امام سے آگے, انہوں نے کہا بدبخت ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ. ابن زیاد علیہ من اللہ مستحق. تو یہ مجرم جو ہیں قومی مجرم, وہ ان کے ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. متقدمین سے یہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور آپ سے بیض اللہ ارشد صاحب نے بھی یہ سوال کیا تھا. کسی کا بھی نام لیں, یہ بیچارے جن کے آپ نام لیتے ہیں نا, ان کو گھر میں کوئی دوسری دفعہ سالن بھی نہیں دیتا. یہ بچہ پیدا کرنا چاہے نا, ان کی بڑھیاں ان کو بچہ نہیں پیدا کرنے دیتی. گھر میں جن کی مرضی نہیں چلتی. آپ دیکھیں سبحان اللہ, ہم کہتے ہیں بھائی آؤ حضرت حسین کے فضائل سناؤ, لوگوں کو بتاؤ صحابہ کرام ان سے کتنی محبت کرتے تھے, پتہ چلے. ان کے دلوں میں خبث ہے, جو بغض ظاہر ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر خبث ہے. ہم کہتے ہیں بھائی حضرت حسین کے فضائل سناؤ. حسن حسین علی رضی اللہ عنہم کی شان, فضیلت, منقبت, صحابہ سے ان کی محبت, دوستیاں, تعلق, یہ چیزیں لوگوں میں بیان کریں. سبحانک اللہم ربنا.